ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد طارق۔ آج کا سبق تختی نمبر 24 ہے، جس میں ادغام یرملون یعنی تنوین اور نون ساکین کے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ 4 قاعدے ہیں، جس میں سے 3 ہو گئے، اظہار، اکفا اور اقلاب۔ تختی نمبر 4 میں ہے ادغام یرملون۔ کسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون، پہلے حروف یرملون سمجھیے، یرملون، یہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ٹوٹل 6 حروف ہے۔ اس کو ان 6 حروف کو ملا دیا تو کہا یرملون، اس کو کہتے ہیں مجموعہ۔ یہ 6 حروف کا مجموعہ یرملون ہے، اور اسی قاعدے کا نام بھی کر دیا ادغام یرملون، اور میں نے پہلے بتایا تھا ادغام کے معنی ہے ملانا۔ اب یہ کیا ہے یہ سمجھیے۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر لام اور رو میں سے کوئی لفظ آئے، لام اور رو ان میں سے اگر کوئی لفظ آئے تو تنوین اور نون ساکین کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ کلیئر؟ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ پہلی مثال سمجھ لیجئے، محمد الرسول اللہ، پہلا قاعدہ کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے آپ یہاں پر قاعدہ بیان کیا کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں جو 6 حروف بتایا، ان میں سے لام اور رو میں سے اگر کوئی لفظ آئے تو تنوین اور نون ساکین کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ ادغام بلا گنہ، اب دیکھیں 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون جو 6 حروف تھے، ان میں سے لام اور رو کی صورت میں سے رو آیا تو یہاں پر اس کو اس سے ملایا، اب گنہ نہیں ہوا، بلکہ 2 پیش کی تنوین کو رو سے ملا دیا، محمد الرسول اللہ ہوا۔ کلیئر؟ تو 2 پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر رو آیا، اور میں نے قاعدہ پہلے بیان کیا کہ حروف یرملون میں سے لام اور رو ان دونوں میں سے اگر کوئی لفظ آئے گا تنوین یا نون ساکین کے بعد تو وہاں پہ گنہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ پہلی مثال دی، محمد الرسول اللہ من ربک رؤوف رحیم عیشت راضیۃ۔ دیکھے گا اب اس قاعدے میں تنوین اور نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ رو، یہ رو کی مثال تھی، اس کو ادغام رو بھی کہتے ہیں۔ اب آگے لام کی مثال، تو لام اور رو میں سے اگر کوئی لفظ آئے تو لام کی مثال کیسے بیان کی؟ لام کی مثال بیان کرتے ہیں من لدنہ۔ یہ دیکھیں تنوین اور نون ساکین کے بعد، نون ساکین کے بعد یہاں پر کیا آیا؟ لام آیا۔ کیا آیا؟ لام۔ دیکھیے نون ساکین ہے، اس کے بعد لام اور رو میں سے لام آیا۔ پہلے جو مثالیں بیان کی وہ رو کی تھی، اب یہ جو مثالیں بیان کی گئی بتائی گئی کس کی ہے؟ لام کی۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں لام اور رو میں سے اگر کوئی لفظ آیا تو تنوین اور نون ساکین کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یہ لام کی مثال ہے تو اس کو ادغام لام، آپ جب قاعدہ پڑھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا من لدنہ کل لہ۔ دیکھیں یہاں پہ 2 پیش کی تنوین کے بعد لام، گنہ نہیں ہے، یا کل لہ نون ساکین کے بعد لام، رزق لکم
اف لکم من لبن، بات کلیئر ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور رو میں سے اگر کوئی لفظ آیا تو اس کو بھی ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات آپ کی۔ یہ تو بات تھی لام اور رو میں سے کوئی لفظ آئے۔ اب 4 حروف بچتے، میم، نون، یا، واو، میم، نون، یومن، جس کا مجموعہ کیا بچتا ہے؟ یومن۔ اب تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور رو کی مثال بیان کی تو ان 2 حروف کو میں نے نکال دیا۔ اب کتنے حروف بچے؟ 4، یا، واو، میم، نون، جن کا مجموعہ یومن کہلاتا ہے۔ اب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن، یعنی ان 4 حروف میں سے اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ لفظ کون سے کلمے میں آئے گا؟ دوسرے کلمے میں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے اگر کوئی لفظ دوسرے کلمے میں آئے تو تنوین اور نون ساکن کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام مع الگنہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام مع الگنہ۔ پہلی مثال بیان کی، من یعمل، دیکھیے نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آیا؟ یا۔ من ایک کلمہ، یعمل دوسرا کلمہ، اور اس میں قاعدہ یہ بیان کیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے یا، واو، میم، نون، کیونکہ ہم نے لام اور را کو نکال دیا تو یومین میں سے یا دوسرے کلمے میں آیا تو نون ساکن کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ادغام مع الگنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مثال ہو گئی یا کی۔ اب دیکھیے، من یعمل، من یقول، من یوم خیرا یرہ، لقوم یوقنون، ان یشاء۔ تو ساری مثالوں میں دیکھیں آپ تنوین اور نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ یہاں پر یا آیا۔ تو یہاں پہ اوپر آپ کے قاعدے میں لکھا ہوگا ادغام لکھ کے پھر یا، یعنی ادغام یا۔ قاعدہ کیا بیان کرنا ہے کہ ادغام مع الگنہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے یا دوسرے کلمے میں آیا۔ کلیئر؟ اس طرح بیان کرنا ہے۔ اور وہاں پہ کیا بیان کریں گے؟ ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور رو میں سے جو بھی لفظ آیا آپ کو بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ اور اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ تو آپ کو جو مثال بیان کی گئی وہ مثال تھی ادغام یا کی۔ اب اس کے بعد ہے واو۔ پہلی مثال اس کے بیان کی، الہا واحدہ، الہا واحدہ۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے آپ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین، یا کی تو ہو گئی، واو اور میم اور نون، یہ 3 باقی ہے۔ تو حروف یومین میں سے واو دوسرے کلمہ، الہن ایک کلمہ، واحدن دوسرا کلمہ۔ تو 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین میں سے واو دوسرے کلمے میں آیا تو کیا کریں گے؟ 2 زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام مع الگنہ۔ الہا واحدا، رحیم ودود، ان وہبت من ورائہم جنات وعیون موعدہ۔ کلیئر بات؟ تو یہ ہو گئی ادغام واو کی مثال۔ اس کے بعد ادغام میم، یا واو، یہ 2 ہو گئے، اب میم اور نون باقی۔ سیم وہی قاعدہ ہے، خالی الفاظ الگ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے اب میم دوسرے کلمے میں آئے گا۔ جیسے پہلی مثال میں نے بیان کی کہ دیکھیے رسول من اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یومین میں سے میم دوسرے کلمے میں آیا۔ ٹھیک ہے؟ مثال وہی ہے، قاعدہ بھی وہی ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یومین میں سے میم دوسرے کلمے میں آیا۔ رسول من اللہ صراطا مستقیما، رحیق مختوم من مثلہ،
یہ تو مثال ہو گئی کس کی؟ میم کی. اب آ جائیں گے ہم لوگ نون کی مثال پہ. من نبی نبی، آپ دیکھیں یہاں پر من، نون ساکین کے بعد حروف یومین میں سے نون دوسرے کلمے میں آیا. میں نے 4 لفظ بتایا تھا، یا، واو، میم اور نون، حالانکہ 6 تھے. یرملون تھے برابر، تو لام اور را کو ہم نے پہلے نکال دیا جس میں گننا نہیں ہوا. اب یہ 4 حروف میں گننا ہوتا ہے، جس میں میں نے میم کی مثال پہلے مثال بیان کی، یا کی، پھر واو کی، پھر میم کی. اب یہاں پر مثال ہے نون کی، کہ نون ساکین کے بعد حروف یومین میں سے نون دوسرے کلمے میں آیا. ٹھیک ہے، تو من نبی نورا نہدی، دیکھیے یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین کے بعد نون دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عاملۃ ناصبۃ لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرۃ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہاں پہ آپ کو اتنا ہی قاعدہ سمجھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں بغیر گننا کے پڑھیں گے، یا واو میم نون میں سے کوئی لفظ آئے تو گننا کے ساتھ پڑھیں گے. بغیر گننا کے پڑھنے کو ادغام بلا گننا کہتے ہیں، اور گننا کے ساتھ پڑھنے کو ادغام مع گننا کہتے ہیں. لام اور را تنوین یا نون ساکین کے بعد آئے گا تو ادغام بلا گننا ہوگا، اور اگر تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یومین میں سے کوئی لفظ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مع گننا ہوگا. کلیئر ہو کے بعد ادغام بلا گننا کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، ادغام مع گننا کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. تو یہ تختی نمبر آپ کی جو 24 تھی، جس میں تنوین اور نون ساکین کے 4 قاعدے کو بیان کیا گیا تھا. یہ چوتھا قاعدہ تھا، پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا اقلاب اور چوتھا ادغام. یہ 4 قاعدہ آپ کے تنوین اور نون ساکین کے مکمل ہوئے. بہت آسان ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا لفظوں پر دھیان دینا ہے کہ تنوین اور نون ساکین کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے، مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی. ہر لفظ کا آپ کو اجرا کرنا ہے، ہر قواعد کا آپ کو اجرا کرنا ہے. جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے تب تک آپ یاد کریے، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. کمنٹ میں آپ لکھیے مفتی صاحب یہ بات سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بات بتائی جائے گی. سبق میں واپس اس چیز کو دہرا دیا جائے گا تو آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب توجہ کے ساتھ میں پڑھیے اور اس قواعد کا اچھے سے اجرا کریے. جزاک اللہ خیرا.